السلام علیکم، بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ عمیر بشیر۔ MI-17 حادثے کا شکار، نیا سال، نئے اہداف اور موسم کے مزاج آج بھی گرم رہے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیگر خبریں بھی شامل کریں گے اس بلیٹن میں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد سب سے پہلے یہ افسوسناک خبر، مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، ہیلی کاپٹر پر سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق المناک حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے واقعے میں شہید ہونے والوں کو سلام عقیدت پیش کیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو المناک حادثہ، MI-17 ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار تمام اہلکار جام شہادت نوش کر گئے، بدقسمتی سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ISPR کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی تکنیکی وجہ کا تعین کرنے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج کے تمام رینکس کی جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا فوجی ہیلی کاپٹر کو حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار، کہا شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینٹ میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی، مولانا عطاء الرحمان نے دعا کروائی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پاک آرمی کے MI-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کے لیے دعائے مغفرت۔ عبدالعلیم خان نے کہا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں سوار اہلکاروں کی شہادت قوم کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ صدر IPP نے کہا فرزندان وطن نے قومی خدمات کی انجام دہی میں جام شہادت نوش کیا، شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں اور غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہیں۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل نے معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4%، مہنگائی کا 8.2% مقرر، 3,669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور۔ وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 1,046 ارب روپے کی بچت کریں گے۔ وفاق نے 126 ارب اور صوبوں نے 920 ارب روپے کم خرچ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں سما اسلام آباد کے بیورو چیف شکیل احمد سے۔ جی شکیل۔ لیکن نیشنل اکنامک کونسل کا ایک اہم اجلاس تھا جس میں وزیر اعظم نے صدارت کی اور 4 صوبوں کی نمائندگی تھی اور دیگر جو عہدیدار تھے وہ بھی موجود تھے۔ اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی گئی ہے، 4% GDP گروتھ ریٹ، 8.2% انفلیشن اور گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ 44 بلین، لیکن امپورٹس جو ہیں وہ 83 بلین تک پہنچ جائیں گی گڈز اینڈ سروسز کی ملا کر، تو بہت بڑا تجارتی خسارہ بھی ہوگا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے، وفاق اور صوبوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس اجلاس کے دوران۔ 1,046 ارب روپے کی کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا اس کا پہلے جو والیوم طے کیا گیا تھا، جو APCC میں منظور ہوا تھا، وہ 4,715 ارب تھا، لیکن اب اس کو ریوائز کر کے 3,669 ارب کیا گیا ہے، جس میں وفاق نے 126 ارب کمی کی ہے اور صوبوں نے تمام نے مل کر 920 ارب روپے کی کٹوتی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ جو پیسہ ہے 1,046 ارب روپے، یہ اسٹریٹجک نوعیت کے منصوبوں پر، جس میں واٹر ہے، ڈیفنس ہے، داخلہ امور کے پروجیکٹس ہیں، ان پر خرچ کیے جائیں گے۔ اور باقی جو صوبے ہیں انہوں نے کٹوتی ضرور کی ہے، لیکن بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے، جو بلوچستان کے لیے طے کیا گیا تھا 308 ارب روپے۔ اور اگر پنجاب کی بات کریں 1450 ارب میں سے کم کر کے وہ 749 ارب کیا گیا ہے اور 701 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے۔ سندھ کا جو ہے 816 ارب سے کم کر کے 706 ارب اور اس میں بھی 110 ارب کی کٹوتی ہے۔ اسی طرح KPK کا 564 سے کم کر کے 455 ارب اور 109 ارب کی یہاں پہ کٹوتی کی گئی ہے۔ لیکن جو PSTP ہے اس میں جو پرائرٹی پروجیکٹس ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، انفراسٹرکچر پر تقریباً 602 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے، لیکن NHA جو کہ انتہائی اہم تمام تفصیلات شکیل آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاق اور صوبوں نے عوامی مفاد اور معاشی ترقی کے لیے بہترین فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کی تیاری میں مشاورت اور معاونت کے لیے تمام وزراء اعلیٰ کے شکر گزار۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا مشکلات کے باوجود سب نے مل کر IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی۔ MD IMF نے خود پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ معاشی چیلنجز کے باوجود زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا اور دفاع کے لیے فنڈز کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بجٹ کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی۔ تمام وزراء اعلیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاونت کی، سب نے مل کر کوشش کی کہ IMF پروگرام پر ہم عمل پیرا رہیں۔
कल रात मैंने खुद MD IMF से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की. She was extremely appreciative of Pakistan's sincere efforts. पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले की. मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटी है उससे आम आदमी को उससे क्या सरोकार है. आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से. ज़राअत में किस तरह तरक्की होगी, सनत में किस तरह तरक्की होगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, जो मुलाजिम पेश आए उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए वसाइल हमें दरकार हैं. आज अगर हमने GDP है उसमें तेजी से इजाफा लेके आना है तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो. आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना. जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियां दे रही है, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं. कामिल यकीन है इंशाअल्लाह इन कुर्बानियों के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया जरूर हो. नाज़रीन, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया है. इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है. माहाना 1,83,000 से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ आई है. माहाना 2,67,000 रुपये तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ है और इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान है. माहाना 3,41,000 रुपये तक आमदन पर शरह 25% रखने की तजवीज़ है. माहाना 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है. माहाना 5,83,000 रुपये तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुतवक्के है. सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है. सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म. दीगर खबरें शामिल करते हैं. आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री आतिशबाजी केस में 2 मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया. अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मंजूर. ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए गए हैं. तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में. 2012 के दौरान कराची में होने वाले अलमनाक सानिया बल्दिया टाउन केस का अहम फैसला. सुप्रीम कोर्ट ने 259 अफराद को जिंदा जलाने के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले 2 मुल्ज़मान अब्दुर्रहमान उर्फ बोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देकर बरी कर दिया. अदालत ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए. जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी. जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर चंद अफराद को फरीक बनाया गया तो मजीद सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी, फिर समाअत मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा. अदालत ने MQM की जानिब से अदालती रिमार्क्स हज़फ करने की दरखास्त भी गैर मौसर होने पर निपटा दी. जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन का सानिया एक दिलसोज वाकया था, ताहम ये तयन जरूरी है कि जिम्मेदारी फैक्ट्री मालकान की थी या किसी और की. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद भी सामने नहीं आए. सवाल उठाया कि फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है. जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए कि अगर मकसद भत्ता लेना था तो वर्कर्स को मारने से मुल्ज़मान को क्या फायदा पहुंच सकता था. अदालत के मुताबिक मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा. सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद.